الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اس فصل کا، اور یہ سبق ہے کہ اگر کلمہ فی کسی فعل پر داخل ہو، یہاں فعل سے مراد ہے مصدر، کیونکہ ویسے حروف جارہ آپ کو پتہ ہے فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ جو کلمہ فی ہے وہ اگر فعل پر داخل ہو، فعل سے مراد ہے مصدر، مصدر پر اگر داخل ہو تو وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا۔ اگر کلمہ فی مصدر پر داخل ہو تو وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا۔ آج ہمارا یہ سبق ہے، اس پر چند ایک مثالیں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ، اور اگر کلمہ فی کسی فعل میں داخل ہو، اگر کلمہ فی تفید معنی الشرط، تو شرط کے معنی کا وہ فائدہ دے گا، شرط کے معنی کا فائدہ دے گا۔ اس پر چند ایک مثالیں یہاں ذکر کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ فعل پر داخل ہونے سے مراد کیا ہے، کیونکہ حروف جارہ فعل پر داخل نہیں ہوتے، حروف جارہ فعل پر داخل نہیں ہوتے، حروف جارہ فعل پر داخل یہاں فعل سے کیا مراد ہے؟ مصدر۔ کیا مراد ہے؟ مصدر۔ اگر فی کسی مصدر پر داخل ہو تو پھر وہاں پر وہ فعل جو ہوگا، وہ جو مصدر ہوگا، وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، وہ شرط کے طور پر آئے گا۔ کیسے؟ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد نے فرمایا اذا قال، جب کسی شخص نے کہا انتی تالک فی دخولی کدار، کاف کے نیچے زیر ہے، دخولی کدار، کیونکہ مونس کے لیے یہ ضمیر آئی ہے۔ دخول مصدر ہے، دخول ہے مصدر ہے، یہ فی اس فعل پر ہے جو فعل مصدر میں ہے، کیونکہ مصدر سے فعل بنتا ہے نا، تو یہ مصدر پر آیا ہے اور مصدر کو ہی انہوں نے فعل کہہ دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ کلام جو ہے یہ یوں ہی سمجھ لے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ انتی ان دخلت الدار فانتی تالکن، ان دخلت الدار فانتی، جس طرح یہاں پر ان دخلت الدار شرط ہے نا، فانتی تالکن جزا ہے، جس طرح یہ معنی اسی طرح یہ بھی معنی ہوگا انتی تالکن فی دخولی کی دار، اس کا اور اس کا معنی ایک ہی ہوگا۔ سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں فہوا بمعنی شرطی، تو پس یہ شرط کے معنی میں ہوگا، یہ شرط کے معنی ہوگا۔ فلا یقع الطلاق قبل دخول الدار، تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی گھر میں داخل ہونے سے پہلے، جب تک وہ عورت گھر میں داخل نہیں ہوتی تو اس عورت کو طلاق نہیں پڑے گی۔ جیسے اس کلام کے اندر ان دخلت الدار فانتی طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے، اور عورت وہ گھر میں داخل ہوتی نہیں تو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اس جملے کے اندر بھی انتی طالق فی دخولی کی دار، وہ عورت گھر میں داخل ہوتی نہیں تو طلاق بھی پڑتی نہیں۔ ولو قال، اور اگر یہ کہا انتی طالق فی حیضاتی کی، تجھے تیرے حیض میں طلاق، تجھے، اب حیض بھی یہاں پر مصدر ہی ہے، گویا کہ وہ یہ کہا کہ اگر تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر وہ عورت اس وقت حائض ہے، اگر وہ عورت اس وقت حیض کی حالت میں ہے تو اس کو طلاق فوراً پڑ جائے گی، کیونکہ جو اس نے کہا تھا وہی ہے، تجھے تیرے حیض میں طلاق، تو حیض میں ہی ہے، وہ عورت حیض میں ہی ہے۔ اب جیسے ہی حیض میں ہے تو فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ فرماتے ہیں اور اگر یہ کہا انتی طالق فی حیضاتی کی ان کانت
فی الحیضی اگر وہ عورت حیض میں ہے وقات طلاق فی الحال تو فوراً ہی طلاق پڑ جائے گی وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ اور اگر اس وقت وہ حیض میں نہیں تو اب یہ طلاق معلق ہو جائے گی اب یہ طلاق معلق ہوگی جیسے ہی اس عورت کو حیض آئے گا اس طلاق کا وقوع ہو جائے گا سمجھ گئے جی فرماتے ہیں وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ وَفِي الْجَامِّ اور امام محمد نے جامع کے اندر ایک اور مثال ذکر کی ہے اگر کسی شخص نے کہا انتی طالق فی مجیء یوم دن کے گزرنے میں تجھے طلاق تو طلاق والی ہے دن کے گزرنے میں اب مجیء بھی یہ مصدر ہی ہے لام تطلق اس عورت کو طلاق نہیں پڑے گی حتی یطلع الفجر یہاں تک کہ دوسرے دن کا فجر طلوع ہو جائے دن کے گزرنے میں ابھی کسی نے کہا تو اب کہتے ہیں کہ جب آگے والا دن ایک یوم ہے نا یوم کا اطلاق یوں ہی سمجھ لے کہ پورے ڈبل 12 گھنٹوں پر ہوتا ہے سمجھے اب یہاں پر نا یہ کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے دن طلوع فجر ہوگی نا تو یوم پورا ہو جائے گا اس کا اور اس کو طلاق پڑ جائے گی فرماتے ہیں اسے طلاق نہیں پڑے گی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو وَلَوْ قَالَ فِي مَدِيءِ یوم پیچھے تھا دن کے آنے میں تجھے طلاق دن کے اب اگلا دن آتا ہے فجر میں اور اگر یہ کہا وَلَوْ قَالَ فِي مَدِيءِ یوم دن کے گزرنے میں طلاق ایک دن کے گزرنے میں تجھے طلاق یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک دن گزر جائے اب سے لے کر ایک دن گزر جائے تو تجھے کیا ہوگی طلاق ہوگی اب فرماتے ہیں ان کان ذالک فی اللیل اور اگر یہ کلام اس نے کب کیا تھا رات کے وقت کب کیا تھا رات کے وقت وقت طلاق عند غروب الشمس من الغد اگلے دن جب غروب شمس ہوگا تو دن گزر جائے گا دن دیکھیں نا صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دن نہیں ہے تو جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا دن گزر جائے گا اب جب گزر جائے گا تو شرط پائے گی جب شرط پائے گی تو جزا بھی پائی جائے گی یعنی اس عورت کو طلاق بھی ہو جائے گی فرماتے ہیں اگر اس نے یہ کلام جو ہے وہ رات کے وقت کیا تو وقت طلاق عند غروب الشمس من الغد تو دوسرے دن غروب شمس کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی لوجود شرط کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر اب دن گزر چکا ہے وَإِنْ كَانَ اور اگر اس نے یہ جو کلام کیا ہے کَانَ فِي الْيَوْمِ دن کے وقت کسی دن میں کیا مثال ہے ابھی 9:30 ہو رہے ہیں دن کے وقت یا 12 بجے دن کو کیا اگر یہ کلام ہونا دن کے وقت تو فرماتے ہیں تو تلق حین تجیء من الغد تلک الساعتی جب اگلے دن وہی وقت آئے گا نا اگلے دن جب وہی وقت آئے گا جس وقت میں اس نے کلام کیا تھا آج 12 بجے اگر کلام کیا ہے تو اگلے دن جب یہی وقت آئے گا تو اب اس وقت اس کو طلاق پڑے گی اب اس وقت اس کو طلاق پڑے گی تو فرماتے ہیں طلاق واقع ہوگی جب اگلے دن وہی گھڑی آئے گی وفی زیادات اور اگر زیادات بھی یہ امام محمد کی کتاب ہے اس کا ایک نام ہے زیادات جو ان کی کتاب ہے ان میں سے ایک کتاب کا نام زیادات ہے تو اس میں فرماتے ہیں لو قال اگر کسی بندے نے یہ کہا عورت کو انتی طالق فی مشیئت اللہ تعالی او فی ارادت اللہ تعالی مشیت بھی مصدر ہے ارادہ بھی مصدر ہے ٹھیک ہے جی اور فی داخل ہوا ہے ان مصدر پر اب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادے میں تو جیسے یہ کہتے ہیں نا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا ان اراد اللہ یہ فی مشیت اللہ فی اراد اللہ یہ اصل کلام یوں بنے گا کہ انشاء اللہ یا ان اراد اللہ اگر اللہ نے چاہا یا اللہ نے ارادہ کیا تو تجھے طلاق انشاء اللہ فانتی طالق ان اراد اللہ فانتی طالق یہ کلام اصل میں یوں بنتا ہے اب فرماتے ہیں کانا ذالک بمعنی شرطی یہ شرط کے معنی میں ہوگا اور اللہ کی مشیت کا اللہ کے ارادے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے جی اللہ کے ارادے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں اب یہ شرط ہوگی شرط کا تو پتہ ہی نہیں ہے اب اللہ کیا چاہ رہے اس وقت
ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے بندے کو تو یوں سمجھے کہ شرط پائی ہی نہیں گئی. جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو اس عورت کو طلاق بھی نہیں پڑے گی. فرماتے ہیں کانا ذالک بمعنی شرطی، تو یہ کلام شرط کے معنی میں ہوگا حتی لا تطلق، یہاں تک کہ اس عورت کو طلاق نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس شرط کے وجود کا علم ہی نہیں ہے. اس شرط کے وجود کا علم پتہ ہی نہیں ہے. شرط لگا تو دی ہے، پتہ تو اتنا تو علم ہے کہ یہ شرط ہے، لیکن شرط کا وجود بھی تو ہو نا. اور یہاں شرط کا وجود ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شرط کب پائے گی کب نہیں پائی جائے گی. تو اس لیے اس عورت کو طلاق نہیں پڑے جائے گی. یہ کلمہ فی کی بحث بھی مکمل ہوگی. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.